السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اب تو پہلا عشرہ بالکل قریب ہے ختم ہونے پر، تو بہرحال آپ لوگوں سے اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی بھروسہ ہے، آپ لوگوں کی عبادتیں صحیح چل رہے ہوں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہر مشکل، ہر آبا سے محفوظ رکھے، ان فرقہ پرست طاقتوں سے محفوظ رکھے، ان پاکھنڈیوں سے، ان شیطانوں سے، ان ملعونوں سے آپ لوگوں کو باز رکھے، اللہ بچائے رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، یہ دعا ہے۔ بہرکیف یہ آپ نے دیکھا، جو میں ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں، ابھی جو وہاں پہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایکشن لے چکے ہیں۔ جو وہاں سے پہلی چیز تو ایک ہونڈی بول کے رہتا تھا، جو ہونڈی سے بیچتے تھے، کرتے تھے پیسے، وہ تو بالکل صفایا ہو چکا ہے۔ جب سے یہ ویسٹرن یو اے ایکسچینج یہ چیزیں چالو ہو گئے تھے، جو ہمارے دیش کو پیسہ بھیجا جاتا تھا، ایک سال میں 87 بلین ڈالر بھیجے جاتے تھے۔ کتنے؟ 87 بلین ڈالر۔ تو یہ کسی طریقے سے لوگ کوشش کرتے ہوئے جو ٹرن اوور جو انڈیا کا ہے، جو بھیجا جاتا تھا وہاں سے کما کے، وہ بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو بھی ٹرانسفر کرتا پیسے، حکومت کو بتانا اس کو ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی فیملی رہتی ہے جو پیسے بھیجتے ہیں، تو ان کو ایک لمٹ دے دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگرچہ فیملی میں 4 ممبر ہے، 5 ممبر، یہ کئی کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی بتا دوں پہلے میں آپ لوگوں کو۔ یہ RSS کے چٹے وہاں کی کمائی پہ، وہاں کے پیسے پہ، یہاں پہ ہم مسلمانوں کو تنگ نظری سے دیکھا جا رہا، ہم مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا، ہمارے مساجد کو، ہمارے عبادت گاہوں کو، ہمارے درگاہوں کو، ہمارے یعنی ان چیزوں کو کی توہین کی جا رہی۔ اور یہ پاکٹ ہے، یہ ماب لنچر ہیں، یہ بلاتکاری ہیں، سنگی آتنکیوں کو یہ چیز کا احساس نہیں ہے، کیونکہ انہوں تو کوئی چیز کر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے۔ ان کا کام ہے متر پینا، گوبر کھانا، گوبر میں ڈائمنڈ ڈھونڈنا، سمجھے؟ تو یہ ہمارے وہاں کے پیسے سے انہوں راج کرتے تھے۔ اب وہ حساب کتاب میں آگے، ایک مثال کے طور پہ فیملی میں 5 ممبر ہے اگرچہ، تو اب 7,000 سے زیادہ آپ نہیں بھیج سکتے۔ یہ لاگو ہونے والا ہے قانون، جس کا بل بن چکا ہے، جو سارے GCC میں 5 ممالک ہے کریں گے، جس میں کویت ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، قطر ہے، عمان ہے۔ اور یہیں سے آتا تھا یہ لوگوں کو کتنا، 87 بلین ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں۔ 87 بلین ڈالر جو بھیجا جاتا تھا بھارت کو، اب بہت مشکل ہو جائے گی، ان کا جینا مشکل ہو جائے گا بھائی۔ ان کا کھانا پینا تو خیر، کیا کھاتے انہوں کیا پیتے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ جو زہر برپا کرے تھے یہ لوگ، ایک طریقے سے، ایک سطح سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، امیر الکویت نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، شیخ نواف الصباح نے، یہ گندگی ان کے اوپر یہ ایکشن لینا، یہ کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ ان کے مثال کے طور پہ پروڈکٹ کو بینڈ کیا جا رہا یا ان کو تیل بند کر دیا جاتا، تو گاڑیاں چلانے والوں کو مشکل ہوتی خالی۔ اب لیکن جس طریقے سے 87 بلین کا جو ذکر کرا میں، اور آپ لوگوں کو ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ، ایک طرف ویڈیو رہے گی، ایک طرف وہ ٹویٹ رہے گا، اور کنٹریوں کے بھی نامہ لکھے جائیں گے اس پہ کنٹریوں کے بھی نامہ ہوں گے، تاکہ آپ لوگ پڑھو، دیکھو، پھر سنو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جو ہے سو یہ GCC OIC کس طرح ان کے اوپر کارروائی کر رہی ہے، کیسا ان کا کام ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے 2 مساجد بھائی، ایک غازی آباد اتر پردیش میں، جو اوپر چڑھ کے ہمارے اسپیکروں کو چھیڑا گیا، اس کے بعد وہاں پہ DJ لگا کے وہاں پہ گانے بجائے گئے۔ دوسرا، چھتیس گڑھ کے اندر 300 سے 350 سنگی آتنکی بجرنگی کینچوؤں نے مسجد میں گھس کے، یہ ان کے جو نعرے ہوتے، جے شری، یہ وہ کیا بول لیتے یہ لوگ، اڈا مڈا وہ سارے چیزیں، یہ وہ لوگوں کو جاتے ہی یہ لوگ
इमरजेंसी मीटिंग बिठाकर जीसीसी से पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई ये लोगों की, और ये 5 कंट्री ये चीज़ पे तैयार हो गए जो बहुत जल्द इनके ऊपर ये चीज़ आयद हो जाएगी। दूसरा सवाल ये उठाया गया, जो लोगों की फैमिली रहती है, हाउस ड्राइवर रहते या कमा के अपने फैमिलियों को भेजते, कंपनियों में काम करते, ये लोगों के लिए ज़रूरी है कि फिर बीवी बच्चे कैसा पलेंगे उनके। तो एक हिसाब बताया गया, उसी तरीके से एक पैसे की महीने में एक लिमिट होगी, वो लिमिट वो भी बताना पड़ेगा, रीज़न भी बताना पड़ेगा क्यों भेज रहे। पहले से भी वो पूछते थे लेकिन कोई वो नहीं थी। मिसाल के तौर पे आप वेस्टर्न मनी से भेजते थे तो 49,900 रुपये तक आप भेज सकते थे, यानी 50,000 के अंदर। भेजने के बाद फिर आप दूसरे दिन भी भेज सकते थे, तीसरे दिन भी भेज सकते थे, या नामा चेंज करके आप भेज सकते थे। मिसाल के तौर पे अब आप दिलशाद नाम से भेज रहे हैं, दिलशाद साहब भेज रहे हैं, आप उन्होंने कोई रूम में रहने वाले कोई शकील साहब का लेके आके आइडेंटिटी उससे भेजते थे। ये सारे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं अभी। सारे चीज़ें महीने में एक ही मर्तबा वो शख्स को भेजना पड़ेगा, और अगरचे कोई नाम अगरचे कंटिन्यू रहा सिस्टम पे, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी रहो। ये चीज़, ये कानून लागू हो रहा, और ये बहुत अच्छी बात है। ये फिल वक्त के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए अच्छी बात है कह रहा हूँ, बाज़ लोगों को हमारे तकलीफ होगी। देखो, हमारे मुसलमान बहनों को, भाइयों को बचाना है तो इनके ऊपर ये चीज़ें आयद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी औकात इनको दिखाई जाए। अरे भाई, अगरचे एक महीना ये टर्नओवर नहीं रहा तो ये लोग अपना खुद का मूत्र तो पीते हैं, वही बेच लेंगे आपस में ये लोग। इनकी वो हालत हो जाएगी, खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। यकीन माने आप लोग, हर वो चीज़ चलती है हमारे से, कौन सा भी सामान हो, कौन सा भी प्रोडक्ट हो, कौन सी भी बिजनेस हो, कौन सा भी कारोबार हो, हम मुसलमानों से चलता। लेकिन ये सुअर के बच्चे, ये खबीस के बच्चे हैं, ये खंजीर की औलादे हैं, इनकी सोच गंदी सोच है। ये लोग हमको मिटाने की बात करते, जबकि इनकी नस्लें करके देख ली हुई है। लेकिन इन 9 सालों में कुछ ज़्यादा ही कर दिए ये लोग, जो सारी दुनिया से इनको पड़ रही है पिछवाड़ों में सही डंडे घप बोल के गुजरे। दर्द तो हो रहा है इनको, लेकिन फिर भी तलमला रहे हैं ये लोग। लेकिन अपनी शान, अपना वक़ार बचाने के लिए, अपनी झूठ, अपने फैसलों को बचाने के लिए जबान पे नहीं ला रहे। दर्द को भी, वो तकलीफ को भी महसूस कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अब जो होने जा रहा है काम, इससे दर्द भी महसूस होगा, तकलीफ भी होगी, और जाहिर भी करेंगे। अब वो काम वैसा हो रहा है। ये नौबत आई कैसे? ये नौबत आई क्यों? क्योंकि इनकी गंदगी बढ़ गई भाई। ये लोग कुछ और चीज़ सोचे हुए थे। ये लोग जो जुल्म कर रहे थे, जो ज़्यादती कर रहे थे, अब उसका तो ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना भाई। हम पहले से बोलते हुए आ रहे, देखो हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी दुनिया जाग चुकी है, दुनिया जान चुकी है तुम्हारा असली चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, तुम्हारे पर्दे फाश हो चुके हैं, इसलिए तुमको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए आप लोग, अगरचे 87 बिलियन हमारे पास जो टर्नओवर था, जो खलीज के सिर्फ 5 ममालिक से आते थे, सऊदीया, कुवैत, कतार, ओमान, दुबई, इन 5 जगहों से ये चीज़ हर हाल में बंद करना है इनको। इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये खबीस के बच्चों को इनकी औकात इनको मालूम होगी। और जितने ये मेरे वीडियो देखने वाले, अपने 4 भाइयों तक भी दिखाओ। ये मैसेजें आप लोगों को ऐसा आम खास नहीं मिलते। गोदी मीडिया तो कुछ इनके बारे में इनके ऊपर हो रहा तो ना कभी बोलेगी ना कभी बताएगी। हल्लक तक लगता है उनको, आ करके लेते वो लोग, कैसा आ करते वो लोग, बस
اتنا درد محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو ان کی اوقات صحیح طریقے سے ہوگی اور صحیح طریقے سے دکھائی جائے گی. اس کے لیے آپ لوگوں کی بھی مدد یہ چاہیے ہم کو، آپ لوگ بھی تعاون کرو. وہاں پہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں اس کے اوپر فکر مت کرو. انشاءاللہ تعالی ان کو تھوڑے دن تک دکھانا ضروری ہے، تو اسی لیے یہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ جتنا ہو سکتا آپ لوگ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لو، تاکہ ان کی اصلیت، ان کی اوقات ان کو پتہ چلے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے. یہ ہمارا کھا کے، ہمارا پی کے، ہم سے بن کے، ارے پہننا کپڑا آپس سکھائے بھائی ان کو، کھانا تو چھوڑ دو. کپڑا بھی جو پہنتے نا یہ لنگے سالے، یہ تک اپنا ہے معلوم ہے تمہارے کو. ان کے کیا ہے ان کا معلوم؟ کچھ نہیں ہے گندگی کے علاوہ. سمجھے؟ زہریلے بول، بھڑکاؤ باتیں، ہر جگہ مسلمان نظر آتے ان کو، اسلام نظر آتا ہے ان کو. سمجھے؟ جبکہ سب سے بڑے بلاತ್ಕಾری، دہشت گرد یہ لوگ ہیں، ماب لنچر یہ لوگ ہیں. اس کے باوجود یہ گندگی کرنے کی کوشش کرے. تو چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے یہ، ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے. اور آپ لوگ کچھ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن فکر مت کرو. انشاءاللہ تعالی میری دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جو طریقہ کرنے کا ہے وہ بتاؤں گا راستہ. اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ لوگ انشاءاللہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی. میرے کو یہ چیز کا بھی احساس ہے بھائی، کسی کے گھریں بننے رک جاتے ہیں، جو بناتے ہیں گھریں تعمیریں رک جاتے ہیں، کسی کے شادیاں رہتے، شادیوں کا پیسہ رکے ہوا رہتا، ایسا رہا تو. لیکن وہ راستہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ لوگ نمازیں پڑھیے، روزے رہیے، دعائیں کریے، پریشان مت ہوئیے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کرے گا انشاءاللہ. ماں باپ کی خدمت کرو، روزے رہو، غریبوں کا خیال کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام.